بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کا نام ماسب بن ولید بن ریان تھا اور عمر بھی تقریباً 400 برس کی ہوئی۔ اس عرصہ میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا اور نہ اس کے سر میں درد ہوا تھا اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر کبھی غالب آیا، اور فرعون بھی اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جب اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی بلاؤں میں گرفتار کیا۔ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی۔ جب وہ بڑا ہوا تو وہ سیر و سیاحت کو نکلا۔ بیف شخنا ایک شہر کا نام تھا۔ سیر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس جگہ حامان بے ایمان سے ملاقات ہوئی۔ چونکہ حامان اسی جگہ کا باشندہ تھا، جب آپس میں ربط و ضبط قائم ہوا تو حامان نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ شہر کو چلوں گا اور دنیا کے حالات معلوم کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون مصر شہر میں آئے۔ وہ ایام خربوزے پکنے کے ایام تھے۔ وہ دونوں کھیت کے مالک کے پاس جا کر کھانے کا سوال کرنے لگے۔ کھیت کے مالک نے ان دونوں سے کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ تم دونوں ہمارے یہاں خربوزے بازار لے جاؤ اور وہاں جا کر فروخت کرو۔ جب یہ مال تم لوگ فروخت کر دو گے تو پھر میں تم کو کھانے کو دوں گا۔ یہ سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہی رہو اور میں یہ مال لے کر بازار جاتا ہوں۔ فرعون خربوزے لے کر بیچنے کو شہر گیا اور دکانداروں نے اس سے کہا کہ ہم تو سودا ادھار خریدتے ہیں اور جس کی جو قیمت ہوتی ہے اس کو مال اپنا فروخت کر کے بعد میں دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کا تو یہی دستور ہے۔ فرعون کچھ عرصہ تک سوچتا رہا اور پھر وہ خربوزے اسی وعدہ پر بھیج کر واپس اسی جگہ آ گیا اور مالک سے جا کر کہا کہ یہ کام اچھا نہیں۔ اتنا بول کر وہ وہاں سے چل دیا اور پھر شاہ مصر کو جا کر ایک درخواست پیش کر دی کہ بعید الوطن غریب ہوں اور کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ آپ کے پاس اگر اسی شہر مصر میں کوئی کام ہو تو وہ مجھے دیا جائے۔ اس بدبخت کا نصیب بیدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مصر کا حکم ہوا کہ تو کون سا کام کرنا چاہتا ہے؟ فرعون بولا کہ مجھے قبرستان کی چوکیداری دے دی جائے تاکہ میری اجازت کے بغیر کوئی بھی مردہ دفن نہ کرے۔ یہ سن کر بادشاہ مصر نے اس کو قبرستان کی چوکیداری دے دی۔ تب فرعون قبرستان کے دروازے پر جا بیٹھا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ اسی سال میں مصر میں وبا پھیل گئی اور بہت آدمی مرنے لگے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو اس نے ہر ایک سے ایک ایک درہم سونے کا لینا شروع کر دیا۔ اس طریقے سے تھوڑے ہی دنوں میں اس کے بعد بہت سا پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ پھر وہ پیسہ بادشاہ کو دے کر تمام شہر کی چوکیداری لے لی۔ بادشاہ مصر بھی فرعون کو بہت پیار کیا کرتا تھا۔ قضائے الہی سے ایسا ہوا کہ وزیر مصر مر گیا۔ اس کے بعد فرعون ہی کو بادشاہ مصر نے وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ کروں تاکہ ساری مخلوق مجھ کو اپنا معبود جانے اور میری پوجا کرے۔ یہ سن کر حامان نے اس سے کہا اگر تو خدائی چاہتا ہے تو یہ کام آہستہ آہستہ کر اور تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو فرعون نے کہا کہ ایسا کرنے کی کیا تدبیر ہے، کیونکہ تمام لوگ تو اس وقت یوسف و یعقوب کے دین پر مستحکم ہیں۔ میں کس طرح ان کو اپنا بناؤں؟ آخر اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے؟ حامان اس بات کو سن کر
کچھ دیر سوچتا رہا، پھر فرعون کو لے کر بادشاہ مصر سے درخواست کی کہ میں چاہتا ہوں کہ 1 برس تک مصر کی رعایا کے لیے خزانہ سے مفت فرمائشیں پوری کی جائیں، اور یہ فرعون اپنی طرف سے سرکاری خزانہ میں 1 سال کا جو کچھ خرچ ہوگا دے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بادشاہ نے فرعون سے کہا کہ اس سال کا جزیہ رعایا پر تیری خاطر سے معاف کرتا ہوں۔ تو فرعون نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ سرکاری خزانہ کسی طرح کم ہو۔ بادشاہ نادان اور کم فہم تھا۔ فرعون کی خاطر رعایا سے 1 سال کا جزیہ نہ لیا اور کہا کہ اپنے دل کی مرادیں پوری کرو۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا جزیہ رعایا سے کتنا وصول ہوتا ہے۔ پھر ان سب نے حساب و کتاب لگا کر فرعون کو بتایا، تو اس نے تمام پیسہ اپنی طرف سے حامان کے ہاتھ بادشاہ کے خزانہ میں جمع کرا دیا۔ پھر فرعون ان لوگوں سے کہنے لگا کہ مزید 2 سال کا جزیہ بھی بادشاہ نے میرے کہنے پر معاف کر دیا ہے۔ پھر تو تمام لوگ یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے۔ غریب و مساکین جتنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے لیے دعائیں کی اور سب کے سب اللہ کا شکر بجا لائے۔ 3 سال کا جزیہ موقوف ہونے سے مصر کی رعایا کو بہت فائدہ ہوا، اور پھر چند ہی روز گزرے تھے کہ بادشاہ مصر خود اپنی موت مر گیا، اور کوئی بھی اس کا والی وارث نہ تھا جو اس کے تخت شاہی پر بیٹھتا۔ چنانچہ بادشاہ مصر کی تجہیز و تکفین کے بعد 3 دن تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی و مفتی، عالم و فاضل، امراء و غرباء، چھوٹے بڑے سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ کے تخت پر کس کو بٹھانا چاہیے۔ چونکہ مصر کے لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی کہ 3 برس کا جزیہ بادشاہ سے معاف کروایا تھا، اور اپنے پاس سے 3 برس کا جزیہ بادشاہ کو دیا تھا، اس لیے اس سے سب خوش تھے۔ یہ خیرخواہی دیکھ کر لوگوں نے اس فرعون مردود کو تخت پر لے جا کر بٹھا دیا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا اور پھر اس حامان بے ایمان کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد کہنے لگا کہ اب ملک مصر پورا ہمارے ہاتھ میں ہے، یعنی ہم اس ملک کے بادشاہ مقرر ہو گئے ہیں۔ فرعون نے حامان سے کہا کہ اب کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ تمام ملک مصر کے باشندے اور تمام خلائق مجھ کو خدا کہیں اور مجھ کو ہی معبود جانیں اور میری پوجا کریں۔ تو اس کے مقرر کردہ وزیر حامان نے فرعون ملعون کو یہ صلاح دی کہ پہلے مصر میں یہ حکم دیا جائے کہ اس وقت تمام علماء و فضلاء جتنے ہیں درس و تدریس نہ دینے پائیں، اور اپنے تمام تدریسی سلسلے کو بالکل ختم کر دیں۔ اس تدبیر سے آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے بے خبر ہوتے رہیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب بغیر علم کے جاہل ہوں گے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اپنے اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ حامان کی یہ بات سن کر فرعون ملعون نے اپنے ملک مصر میں درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور اپنا حکم جاری کیا کہ اس ملک میں کوئی بھی علم نہ سیکھنے پائے، فوراً درس و تدریس کو بند کر دو ورنہ ہم سب کو قتل کرا دیں گے۔
فرعون بادشاہ کا یہ حکم سن کر اور اس کے قتل کرانے کے خوف سے سب نے درس و تدریس کا سلسلہ موقوف کر دیا اور بالکل لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصہ بعد سارا ملک جاہل بن گیا اور اپنے حقیقی خدا کو بالکل ہی بھول گئے۔ اس کے بعد فرعون نے حکم دیا کہ تمام لوگ اپنے اپنے بتوں کو سجدہ کیا کریں۔ بس ایک قوم قبطی جو کثیر تعداد میں تھی، اس نے بت پرستی شروع کر دی اور یہ سلسلہ تقریباً 20 برس تک رہا۔ پھر اس کے بعد فرعون ملعون نے اعلان کرایا کہ تمام بتوں کو توڑ ڈالو اور میری پوجا کرو۔ پھر قبطیوں نے فرعون کو پوجنا شروع کر دیا۔ اس قوم پر فرعون ملعون بہت نوازشیں کرتا اور دوسری قوم جو بنی اسرائیل تھی اس کو خدا نہیں مانتی تھی، اس کو طرح طرح سے تکلیفیں دیتا اور ان پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا اور ان سے اس قبطی قوم کی خدمت بھی کرواتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل اپنے دین یعنی دین یوسف پر قائم تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔